الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ دوستان محترم، آج کا یہ سنی اجتماع امیر المؤمنین مولا المسلمین مطلوب کل طالب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ کے یوم شہادت پر منعقد ہے۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی رفعت و بلندی کے حوالے سے ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں پہلے سن لیں۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل اور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، اتنے فضائل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی کے فضائل بیان نہیں ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث اور سب سے زیادہ فضائل و مناقب جن کے صحابہ کرام میں سے زیادہ ذکر کیے گئے ہیں، وہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ اسی لیے
امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ خلفائے اربعہ یعنی چار خلفاء ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان چار ارکان قصر ملت، قصر ملت یعنی اسلام کی جو ملت ہے اس کے محل کے چار ستون، ان چار ارکان قصر ملت اور چار انہار باغ شریعت، انہار یہ نہر کی جمع ہے، تو قصر ملت کے چار رکن اور باغ شریعت کی چار نہریں، ان کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہوگا۔ یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی، ان چار کے فضائل، ان چار کے خصائص یعنی ان کی خصوصیتیں، ان کی فضیلتیں، ان کے محامد، ان کے مناقب اور ان کی عظمتیں اور شانیں کچھ اس طرح سے شریعت میں بیان کی گئی ہیں کہ اگر تنہا کسی ایک کی فضیلت کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو کچھ ہیں وہ یہی ہیں، ان کی شانیں ہی اتنی منفرد ہیں۔ اور آگے امام اہل سنت چونکہ محب رسول ہیں اور سچا محب رسول محب اہل بیت ہوتا ہے، امام اہل سنت جیسا عاشق رسول فنا فی الرسول، اس بات کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں علی الخصوص یعنی خصوصیت کے ساتھ، شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، امام الواصلین، سید العارفین، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، مولا المسلمین، امیر المؤمنین، ابو الائمۃ الطاہرین، قاسم کوثر، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مطلوب کل طالب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وحشرنا فی زمرتہ فی یوم عقیم۔ آپ کے مولا علی کے یہ القاب بیان کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس جناب گردوں قباب، گردوں قباب کا معنی ہے کہ جن کے قبہ کی کلس آسمان کے برابر ہے، اس جناب گردوں قباب کے مناقب جلیلہ و محامد جمیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے نہیں، یعنی جو بات اپنے دور میں محب رسول محب اہل بیت امام احمد ابن حنبل نے کہی، وہی بات اپنے دور میں اپنے دور کے مجدد امام احمد رضا نے کہی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کتابوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ باقیوں کے اتنے زیادہ مناقب اور محامد کتابوں میں لکھے نہیں گئے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں آج اس چیز کی وجہ بتاتے ہوئے عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ وہ زمانہ پلٹ کر کے آ گیا ہے کہ آج پھر مولا علی کا ذکر کثرت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آج پھر وہ زمانہ پلٹ کر کے آ گیا ہے کہ بار بار مولا علی کا ذکر کیا جائے، بار بار ان کی سیرت کو پڑھا جائے،
بار بار ان کے کردار کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے۔ آخر کتابوں میں خلفائے راشدین ہی نہیں، دیگر تمام صحابہ کے فضائل و مناقب کے مقابلے میں زیادہ ان کے کیوں لکھے گئے ہیں؟ حالانکہ زیادہ فضائل اوروں کے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، مگر کتابوں میں سب سے زیادہ جو درج کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ مولا علی کے لکھے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کو خوب تلاش کیا تو مجھے اس کی وجہ پھر ایک مجدد کی کتاب میں مل گئی، اور یہ وہ مجدد جنہوں نے سالوں تک حرم کے مصلی پر حنفی امام بن کر کے لوگوں کی امامت کی ہے۔ ان کو دنیا حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب المرقات شرح مشکات میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ فرماتے قال احمد والنسائی وغیرہما، کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی کہا، امام نسائی نے بھی کہا، اور ان دو کے علاوہ اوروں نے بھی کہا کیا؟ لم یرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الجیاد اکثر مما جاء فی علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی کہا، نسائی نے بھی کہا، اوروں نے بھی کہا، اور فرماتے ہیں میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے جس صحابی کے حق میں سب سے زیادہ جید سندوں کے ساتھ زیادہ فضائل احادیث فضائل لکھی گئی ہیں وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اب انہوں نے اس کی وجہ ذکر کی، اور وہ وجہ پھر ہمارے دور میں آ جا رہی ہے، تو پھر میں عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت سے ادباً عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ وجہ پھر آ رہی ہیں تو پھر مولا کا ذکر کثرت سے کیا جائے، پھر مولا کے قصیدے زیادہ پڑھے جائیں۔ اور وہ کیا وجہ ہے؟ لکھتے ہیں کان السبب فی ذالک، کہ یہ زیادہ حدیثیں اور زیادہ مناقب مولا علی کے کتابوں میں لکھے گئے، اس کا سبب یہ ہے انہو تأخر، اس لیے کہ مولا علی ان چاروں خلفاء میں سب سے آخری ہیں، اور لکھنے کی جو شروعات ہوئی وہ تقریباً مولا علی کے زمانے کے بعد ہی سے شروع ہوئی۔ تو ایک تو وجہ یہ کہ انہو تأخر، کہ آپ ان خلفاء اربعہ میں آخری ہیں، اور دوسری وَوَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي زَمَانِهِ، اور خارجی اور رافضی اختلاف، خارجی اور رافضی فرقے اور فتنے یہ آپ ہی کے دور خلافت میں ظاہر ہوئے۔ وَقَصُرَ مَحَارِبُهُ وَالْخَارِجُونَ عَلَيْهِ، کثرت سے جنگ مولا علی نے کی، والخارجون علیہ، اور آپ ہی کے خلاف خارجی فرقہ ظاہر ہوا، فکان ذالک سببا لانتشار مناقبہ لکثرت من کان یرویہا من الصحابہ وردا علی من خالفہ۔ ملا علی قاری فرماتے چونکہ ایک طرف رافضی آپ کو شریعت کی حد سے آگے بڑھا رہے تھے، اور دوسری طرف خارجی آپ پر الزام اور اتہام لگا رہے تھے، تو امت کے علماء نے ضروری سمجھا کہ آج کے دور میں حق کا معیار اور حق کا نشان مولا علی کی ذات ہے۔ جب ان کی مخالفتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور ان کی سیرت و کردار پر خارجی اور رافضی انگلی اٹھا رہے ہیں، تو اب لازم ہے کہ کثرت کے ساتھ مولا علی کے فضائل بیان کیے جائیں، تاکہ جو مولا علی سے جڑ جائے وہ حق کے ساتھ جڑ جائے، جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ حق کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کثرت سے بیان کیے گئے۔ آج پھر یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ رافضی ہیں
جو علی علی کا نام تو لیتا ہے مگر علی کی بات نہیں مانتا، اور دوسری طرف وہ خارجی ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار پر اور آپ کا جو استدلال تھا اس پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو اس دور میں ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور سچا پکا صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سنی پھر علی کا ذکر کریں، سنی پھر علی کا ذکر سنیں، بار بار ان کا ذکر کریں، ان کی شان پڑھیں، تاکہ جب ان کی شان پڑھے گا تو ان کی بات بھی مانے گا، ان کی سیرت و کردار کو سنے گا تو ان کی بات بھی تسلیم کرے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی کثرت کی ایک وجہ ذکر کرنے کے بعد اب میں شان مولا علی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور ہمارا کل کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے اور اس کو سننا ہر ایک کے لیے لازم ہے، لیکن آج ایک اس انداز سے کہ شان مولا علی بیان کر دوں اور اس کے بعد کل وہ جو حق کا نشان ہے اس اعتبار سے ہم گفتگو عرض کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن جانے کا حکم عطا فرمایا۔ علی تم نے یمن جانا ہے اور یمن میں مسلمانوں کے فیصلے تم نے کرنے ہیں، حلال و حرام جائز و ناجائز کے احکامات ان تک تم نے پہنچانے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے تو اس کا تجربہ نہیں ہے اور میری عمر بھی کم ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ مجھے ایک اجنبی علاقے میں بھیج رہے ہیں اور ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی بڑی عطا فرما رہے ہیں، وہاں کیا مسائل پیدا ہوں گے، لوگ کیا مسئلے لے کر آئیں گے، میں نے آج تک مسئلوں کو حل کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، تو حضور اگر آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں تو پھر علم قضا کا ہنر بھی عطا فرما دیں، مجھ پر نظر کرم بھی فرما دیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست کرم حضرت مولا علی کے سینہ پاک پر رکھ دیا۔ آپ غور فرمائیں، یوں تو تمام صحابہ کرام میں ایک مولا علی کی وہ منفرد ذات ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی ہی مصطفیٰ کی گود میں، یہ وہ منفرد ذات ہیں کہ جن کو بچپن ہی سے حضور نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، کہ جب جناب ابی طالب کے یہاں قحط سالی کی وجہ سے اولاد زیادہ تھی تو حضرت عباس نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ایک ایک بیٹوں کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا تھا۔ سرکار نے اس وقت بچپن ہی سے جن کو اپنی تربیت کے لیے چنا تھا وہ مولا علی کی ذات ہیں۔ مولا علی کی پرورش ہی حضور کے گھر میں ہوئی، آنکھ کھولی تو حضور ہی کو دیکھا، حضور ہی کے کردار کو پڑھا، حضور ہی کی زندگی کو دیکھا، آپ کے ہی طریقے سیکھے، تو یوں تو پوری زندگی ہی حضور کے گھر میں گزری۔ جوان ہوئے تو سرکار نے اپنی لخت جگر بھی نکاح میں عطا کر دی، اور سرکار نے پھر یوں بھی کہہ دیا، انت ابو ولدی، اے علی تو میری اولاد کا باپ ہے۔ ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت میں رکھا، اور اللہ نے مجھ نبیوں کے امام کی اولاد کو علی کی پشت میں رکھا۔ تو یوں تو حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے پہلے دن آنکھ کھولنے سے لے کر ہی حضور کی تربیت میں تھے، مگر یہاں یمن جانے کے حوالے سے مولا علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور آپ بڑی ذمہ داری سونپ رہی ہیں، میں کیسے ادا کروں گا؟ تو اب وہ دست کرم جو سرکار نے کبھی ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے،
اور میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. تو رب نے کہا تھا محبوب یہ صحابہ تیرے ہاتھ پر نہیں رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. وہ دستے کرم کہ سرکار نے کبھی برتن میں رکھا تو انگلیوں کی گھائیوں سے کامثال العیون یوں پانی کے چشمے جاری ہوئے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پینے والے تو 1400 تھے مگر لاکھ بھی ہوتے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا. یعنی اس ہاتھ کا کمال دیکھو کہ کبھی نماز میں سرکار اپنا ہاتھ یوں بڑھاتے ہیں. صحابہ کہتے حضور آج آپ نے نماز میں ہاتھ بڑھایا. کہا میں نے دیکھا کہ جنت کے انگور کا گچھا لٹک رہا ہے تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے توڑنا چاہا. یعنی وہ جنت کتنے دور ہیں. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت اور سدرۃ المنتہا 7 آسمان کے اوپر اور 7 آسمان اور 7 غیب ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کا حدیث پاک کی روشنی میں. اور دنیا میں آج تک کوئی سواری ایسی پیدا نہیں ہوئی جو زمین سے آسمان تک کے 500 سال کی مسافت کو اپنے انجن اور اپنی طاقت کی بنیاد پر طے کر سکے. ایسے 7 غیب 500 سال کے اور 7 آسمان کی موٹائی 500 سال کی. پھر سدرۃ المنتہا اور وہاں ہے جنت اور سرکار مدینے میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر اسے توڑنا چاہتے ہیں. اس ہاتھ کا کمال دیکھو. یعنی اس ہاتھ کا کمال سمجھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہاتھ سینہ علی پر آیا تو کیا کچھ عطا کر دیا گیا. اس ہاتھ میں اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھا. اگر پاٹ جس کے یہاں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا وہ ہاتھ اگر پاٹ کی پشت پر آ جائے تو اس کے تھنوں میں دودھ اتر آئے. وہ دستے کرم کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ ہاتھ ہمارے آقا علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کے سینے پر رکھا اور سینے پر رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی. اے اللہ علی کی زبان کو ثابت فرما اور علی کے دل پر حق کو جاری فرما. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ. حضرت مولا علی فرماتے سرکار نے کہا ہاتھ رکھ کر کے اے اللہ علی کے دل کو ہادی بنا دے وثبت لسانہ اور علی کی زبان کو ثبات عطا فرما. حضرت مولا علی فرماتے فوالذی فلق الحب ما شککت فی القضاء بین الاثنین. اس رب کی قسم جس نے بیج کو پھاڑ کر کے تناور درخت بنا دیا. سرکار نے جب سے ہاتھ سینے پر رکھ کر کے عطا کر دیا مجھے کبھی بھی 2 بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی شک پیدا ہوا ہی نہیں. ما شککت فی القضاء بین الاثنین. 2 بندوں کے درمیان بھی اگر فیصلہ کرنا ہوا تو مجھے کبھی فیصلے کے اندر کوئی شک پیدا نہیں ہوا. آپ غور فرمائیں یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا جو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور جب یہ عطا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو عطا فرما دی تو پھر آگے اس سینے کے اندر علم کی کون سی شان جلوگر ہوئی. امام سیوطی نقل کرتے ہیں تاریخ الخلفاء میں اور الطبقات میں بھی اس کو لکھا گیا ہے. مولا علی فرماتے واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عُقُولًا وَلِسَانًا صَادِقًا نَاطِقًا. مولا علی فرماتے خدا کی قسم جتنی قرآنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کا علم میرے سینے میں موجود ہیں. مولا علی فرماتے ہیں ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت. قرآن کی کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی وہ میں علی جانتا ہوں
وَأَيْنَ نَزَلَتْ، قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی؟ پہاڑ پر نازل ہوئی یا ہموار زمین پر نازل ہوئی، سواری پر نازل ہوئی یا کس مقام پر نازل ہوئی، وہ سارا علم مجھ علی کے سینے میں ہے۔ وَعَلَى مَن نَزَلَتْ، اور قرآن کی کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر، مولا علی فرماتے ہیں وہ سارا علم میرے سینے میں موجود ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ عطا مصطفیٰ کی عطا ہے کہ سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ان کے سینے کو کیسا بنا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ان ربی وہب لی قلبا عقولا، کیونکہ میرے رب نے مجھے عقول یعنی بہت زیادہ سمجھنے والا دل عطا فرمایا ہے، ولسانا صادقا ناطقا، اور اللہ رب العزت نے مجھے بولنے والی سچی زبان عطا فرمائی۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مجید کی ان آیتوں کا علم حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارا میرے سینے کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے امام سیوطی نے اس بات کو لکھا ہے ان اللہ تعالی جمع علوم الاولین والآخرین فی الکتب الاربعہ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولین اور آخرین کے سارے علوم 4 کتابوں میں جمع کر دیے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان 4 کتابوں میں اولین اور آخرین کے سارے علوم جمع ہیں۔ پھر امام سیوطی لکھتے ہیں وَعُلُومَهَا فِي الْقُرْآنِ، اور پھر ان ساری کتابوں کے علوم اللہ نے قرآن مجید میں جمع فرما دیے ہیں۔ وَعُلُومَهُ فِي الْفَاتِحَةِ، اور پھر سارے قرآن کے علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَزَادُوا عُلُومَ الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اللہ نے پھر سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ شریف میں جمع کر دیے ہیں۔ وَعُلُومَ الْبَسْمَلَةِ فِي بَائِهَا، اور پھر اللہ نے بسم اللہ شریف کے سارے علوم کو بسم اللہ کی با میں جمع کر دیے ہیں۔ اب مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ باء بسم اللہ، کہ اس بسم اللہ کی با کا نقطہ میں خود علی ہوں۔ یعنی علوم مولا علی کا اندازہ لگاؤ، میں نے وہ حدیث بلا وجہ نہیں پڑھی کہ سرکار کے ہاتھ کا کمال کیا ہے۔ اس ہاتھ میں وہ کمال ہے کہ ایک ہاتھ کی صرف ایک انگلی اٹھ جائے تو سورج بھی منزلوں سے پلٹ آئے۔ اس ہاتھ کی ایک انگلی کا کمال ہے کہ یہ اٹھ جائے تو چاند کا کلیجہ بھی شک ہو جائے۔ اس ہاتھ کا کمال یہ ہے یہ اشارہ کر دے تو پتھر بھی پانی پر تیرتے ہوئے آ جائیں۔ اس ہاتھ کا کمال یہ ہے کہ یہ اشارہ کر دے تو درخت بھی جڑوں کو چیرتے ہوئے آ جائیں۔ اس ہاتھ کا کمال یہ ہے اشارہ ہو جائے تو جانور بھی دوڑتے ہوئے قدموں میں آ جائے۔ اب یہ ہاتھ جو عرش سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک پوری کائنات پر حکمرانی کرتا ہے، جب یہ دستے کرم مولا علی کے ہاتھ پر سینے پر آ گیا تو اس دستے کرم نے وہ کمال عطا کیا کہ سارے اولین و آخرین کے علوم اللہ نے مولا علی کے سینے میں جمع فرمایا۔ غور فرمائے کہ مولا علی کی شان کیا ہے۔ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ ایک مقدمہ اور تمہید ہے، اس کو بنیاد بنا کر میں کل کی گفتگو کروں گا۔ اگر آج سمجھو گے تو کل والی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھنا کہ یہ مولا علی کی ذات ہیں، فرماتے ہیں انا نقطۃ باء بسم اللہ، کہ اولین و آخرین کے علوم تورات و زبور انجیل و قرآن میں، پھر ان کے علوم قرآن میں، پھر قرآن کے علوم سورہ فاتحہ میں، پھر فاتحہ کے علوم بسم اللہ میں، پھر بسم اللہ کے علوم با میں، اور با کی اصل بھی نقطہ ہے نیچے، اور مولا علی فرماتے وہ نقطہ میں خود علی ہوں۔ تو علم کا علی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے
اسی لیے حضرت مولا علی کی ذات وہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے سلونی ان کتاب اللہ، لوگوں کتاب اللہ کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو. سلونی ان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھ لو. فواللہ ما من آیت الا انا اعلم اب بلیل نزلت ام بنہار ام فی سہل نزلت ام فی جبل. میں یہ دعویٰ کیوں کر رہا ہوں کہ کتاب اللہ کی جو بات پوچھنی ہو مجھ سے پوچھ لو، اس لیے کہ خدا کی قسم کتاب اللہ کی ہر آیت رات میں اتری یا دن میں اتری، پہاڑ پر اتری یا نرم زمین پر اتری، وہ سارا علم اللہ نے مجھ علی کو عطا فرمایا ہے. اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. اور اسی لیے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جس کو امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا، لو شئت اوقر 70 بعیرا من تفسیر ام القرآن لفعلت. فرماتے ہیں اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں لفعلت، تو میں ایسا ضرور کر سکتا ہوں. یعنی اتنا لکھ دوں صرف سورہ فاتحہ پر کہ 70 یعنی 70 اونٹ کتابوں کو اٹھانا شروع کر دیں تو 70 اونٹوں کی پیٹھوں کو میں کتابوں سے بھر دوں. میں اتنا صرف سورہ فاتحہ پر لکھ سکتا ہوں. یہ مولا علی کی شان، یہ مولا علی کی شان. اللہ اکبر. جب یہ شان مولا مرتضیٰ کی جانے گی قوم تو رفض سے بھی بچے گی، خروج سے بھی بچے گی، کیونکہ ہم ہیں مولا علی کے ساتھ. اور مولا علی نے اپنے دور میں سب سے زیادہ جن فرقوں کو پرے ہٹا کر کے دین کو بچایا ہے وہ رفض و خروج ہیں. ان دونوں سے مولا علی نے اسلام کو بچایا، اہل سنت کو بچایا. تو ان کی شان اتنی بلند ہے، قرآن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی کا معاملہ یہ ہے. اسی لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. سرکار فرماتے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ آئیں گے. دونوں ساتھ ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. قرآن کا علی کے ساتھ، علم کا علی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا ربط ہے. میں یہاں پر چونکہ میرے پاس باتیں بہت ساری ہیں، وقت بھی کم ہے، مگر میں نے ابھی آتے آتے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھا اور میں نے حافظ مشتاق صاحب کو بھی وہ بات بتائی. تو میں اب آج آپ کو یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کس قدر زیادہ اس میں اہل سنت و جماعت کا تحفظ ہے. دیکھو اس علم کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. غور کرنا، میں یہاں رافضیوں کا ایک اعتراض ذکر کر رہا ہوں اور پھر اہل سنت کا جواب آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ کو اہل سنت کا جواب نہ بتایا جاتا اور صرف رافضیوں والا اعتراض سنایا جاتا تو شاید آج کہیں سنی بھی ایسے آپ کو مل جاتے جو رافضیوں کے اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتے. وہ کیا اعتراض ہے؟ وقت کے مجدد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اس حدیث پاک کو لے کر کے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو شیعہ رافضی یہاں پر مس گائیڈ کرتے ہوئے کیا اعتراض کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. یہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، میں انہی کے لفظ پڑھ کے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. فرماتے ہیں قال الطیبی لعل الشیعۃ تتمسک بهذا التمثیل ان اخذ العلم والحکمت منہ مختص به. کہ رافضی لوگ اس حدیث کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جب دار الحکمت حضور کی ذات اور باب العلم مولا علی کی ذات
تو فرماتے ہیں اب علم اور حکمت خاص ہو گیا کہ مولا علی کے دروازے ہی سے حاصل کیا جائے، لا یتجاوزہ الی غیرہ، کسی اور صحابی سے علم نہ لیا جائے، کسی اور صحابی سے نہ سیکھا جائے۔ اور آگے وہ کیا کہتے ہیں اس پر؟ لِأَنَّ الدَّارَ إِنَّمَا يَدْخُلُ مِن بَابِهَا، کیونکہ گھر میں تو دروازے ہی سے جایا جاتا ہے۔ تو جب دارالحکمت حضور کی ذات ہے اور حضور نے مولا علی کو اس گھر کا باب کہہ دیا ہے، تو اب ابو بکر سے علم کیوں پوچھیں، اب عمر سے کیوں پوچھیں، عثمان سے کیوں پوچھیں، طلحہ و زبیر سعد و سعید سے کیوں پوچھیں؟ اب کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ صرف اور صرف باب مدینۃ العلم مولا علی ہے، تو گھر میں تو دروازے ہی سے جایا جاتا ہے، تو اب صرف ہم علم مولا علی سے لیں گے، کسی اور سے ہم علم حاصل نہیں کریں گے۔ یہ ان کا اعتراض بھی اور یہ ان کی طرف سے ایک وسوسہ بھی، لیکن اللہ اکبر کتنا کرم ہے اہل سنت پر۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی دلیل میں دی، کیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ قرآن میں ہے کہ گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ۔ تو جب دارالحکمت کا باب علی ہے تو اسی باب سے دارالحکمت میں آؤ، تو اب سارا علم جو سیکھنا ہے مولا علی ہی سے سیکھو، باقی صحابہ میں سے کسی کی روایت معتبر نہیں، کسی سے علم سیکھنا جائز نہیں۔ یہ ان کی طرف سے اس حدیث سے استدلال، مگر قربان میں ملا علی قاری جیسے مجدد کے جواب پر انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے آگے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اذ لیس دار الجنت باوسع من دار الحکمہ، فرماتے ہیں کہ ایک ہے دار الحکمت اور ایک ہے دار الجنت۔ سمجھنا غور سے، غلط فہمی نہ ہو جائے۔ دار الحکمت ہے ایک اور ایک ہے دار الجنت۔ فرماتے ہیں دار الحکمت حضور کی ذات اور دار الجنت یہ جنت ہے۔ فرماتے ہیں دار الحکمت یہ زیادہ وسیع ہے اور دار الجنت اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک ہے دار الحکمت حضور کی ذات اور ایک ہے دار الجنت جو کہ جنتیں ہیں، اور فرماتے ہیں بِأَوْسَعِ مِن دار الحکمہ، کہ زیادہ وسیع اور زیادہ پھیلاؤ یہ دار الحکمت میں، کیونکہ یہ حضور کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں جو دار الجنت دار الحکمت کے مقابلے میں چھوٹا ہے، قرآن کہتا ہے لہا سبعۃ ابواب، جب چھوٹا دار ہے اس کے 7 دروازے ہیں، جو دار الحکمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اس کے جدا جدا دروازے کیوں نہیں ہیں؟ اسی کے ایک دروازے کا نام ہے ابو بکر صدیق، اسی کے ایک دروازے کا نام ہے عمر فاروق، اسی کے ایک دروازے کا نام ہے عثمان غنی، اور اسی کے ایک دروازے کا نام ہے مولا علی، اور اسی کے ایک دروازے کا نام ہے طلحہ، زبیر، سعد و سعید، حسن و حسین، فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، یہ سارے کے سارے اسی دارالحکمت کے دروازے ہیں۔ جب دارالحکمت وسیع ہے دارالجنت چھوٹا ہے، تو جب اس دارالجنت کے اللہ نے 7 دروازے رکھے ہیں، تو جو دارالحکمت وسیع ہے اس کے بھی اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ دروازے رکھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر خصوصیت مولا علی کی کیا رہی کہ ان کو کیوں باب العلم کہا گیا؟ تو یہاں اس کی بات ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ یفید نوعا من التعظیم، یہ کئی صحابہ کرام کے مقابلے میں مولا علی کے باب العلم کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے سرکار نے کہ کئی صحابہ ایسے جن کے مقابلے میں حضرت مولا علی کا باب العلم ہونا زیادہ عظمت والا، ان کے پاس زیادہ علوم موجود ہیں۔ تو یہ اس قسم کی بات، اب اس پر ملا علی قاری نے یہ بھی دلیل دیا، ایک تو قرآن کی آیت سے دلیل دی، پھر حدیث پاک سے۔ بس ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، الا ان جمیع الاصحاب بمنزلۃ الابواء، جمیع الاصحاب، مفتی صاحب، جمیع الاصحاب بمنزلۃ الابواء۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں مولا علی تو باب العلم ہے ہی ہیں، مگر تمام صحابہ بھی ابواب یعنی دروازوں کی منزل میں ہیں۔ کیوں؟ پھر حدیث ذکر کی، فرماتے ہیں اس لیے
کہ حضور نے خود ہی فرمایا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ہر صحابی ہی حضور کے دارالحکمت کے ایک دروازے کا فیض رکھتا ہے۔ مولا علی کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کے مقابلے میں مولا علی کے علم کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور اس گھر کا علی دروازہ ہے۔ یہ سنیت کی پہچان ہے کہ سنی علی کی وہ شان نہیں بیان کرتا کہ جس سے خود مولا علی ناراض کہ علی کی شان بیان کی جائے اور باقی صحابہ کی توہین ہو جائے۔ سنی علی کی وہ شان بیان کرتا ہے کہ جس میں مولا علی کی بھی رضا ہے اور مولا علی کے نبی اور ان کے خدا کی بھی رضا ہے۔ یہی اہل سنت کا طریق ہے، اور اس پر مزید کئی باتیں ہیں جس کو میں تفصیل کے ساتھ کل عرض کروں گا۔ اور میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ 10 دن باقی ہیں، میں 10 دن مولا علی کو پڑھتا رہوں اور سناتا رہوں، چونکہ آج ضرورت ہے مولا علی کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اگر میں آ سکوں تو میں 10 دن آؤں، یا نہ آ سکوں تو کم از کم ایک ایک دن چھوڑ کر کے بھی میں یہاں پہنچوں اور آخر تک مولا علی کی شان ہی بیان کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے کامل فیض سے مالا مال فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوئی، اوراد و وظائف پڑھے گئے، اور یا اللہ ذکر خیر ہوا، ان سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مرحومہ زلیخا ابراہیم، ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، صغائر کبائر کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔